اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ خوش رہیے اور برکتیں آپ پر ہوں۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ پر اور آپ کی آل پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت واستغفرک و اتوب الیک۔ یہ اگر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کوئی کوتاہی ہو جائے تحریر و تقریر میں تو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری اللہ کے برابر نہیں ہے، وہ واحد حقیقی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرائے وہ مشرک، اور جو نبی کی توہین کرے وہ کافر۔ شیطان پہلا توحید پرست عابد و زاہد تھا جو نبی کی توہین کر کے کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی بچائے اور نبی کی توہین سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ ایمان کیا ہے؟ عظیم سند کے ساتھ یہ عظیم اعلان ملاحظہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام حسین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے: معرفت بالقلب، قول باللسان و عمل بالارکان۔ دل سے معرفت، زبان سے بولنا اور ارکان سے عمل کرنا۔ حاضر رحمت من ربی، آج گفتگو جو ہے وہ 104 نمبر پر پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں دنیا حضرت سلمان الخیر، سلمان ابن السلام، سلمان المحمدی، سلمان فارسی اور سلمان پاک کے نام سے جانتی ہے۔ میں نے اس ہستی کو موضوع بنا کر پہلی مرتبہ 22 اکتوبر 1993 میں گفتگو کی تھی، جبکہ میں نے تقریر کا سلسلہ اور خطبہ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ آج 2016 میں امریکہ سے یہ موضوع پھر آپ کو سنا رہا ہوں۔ تصوف کے محبین کے لیے ایک اور چمکتا ہوا ستارہ، لیڈر۔ سلسلہ نقشبندیہ میں شجرہ طریقت پڑھیں تو تیسرا نام حضرت سلمان المحمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ تاریخ ولادت آپ کی جدید تحقیق یہ ہے کہ 580 عیسوی ہے، اور اگر 350 سال عمر ہو تو تاریخ ولادت 306 عیسوی بنتی ہے، اور اگر 250 سال آپ کی ٹوٹل عمر ہو تو تاریخ ولادت 466 عیسوی بنتی ہے۔ تاریخ وصال جو ہے وہ آپ کی 35 ہجری ہے، 656 عیسوی۔ آپ کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ آج 2016 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1360 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ نام پہ گفتگو ہو جائے، پھر ابتدائی اور آخری حالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا۔ علامہ عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے نے معنی بیان کر دیا: سلمانو من السلامت من العلام والامراض، کہ یہ سلمان سلامتی سے ہے اور آپ سلامت ہوئے عالام سے اور امراض سے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ علام و امراض میں مبتلا نہ ہوئے، لیکن چونکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مجاہدانہ زندگی تھی، تو شہادت حکمی کا مرتبہ جو ہے وہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس حال میں مبتلا کیا تاکہ آپ شہیدوں میں شامل ہو جائیں۔ اسلام سے پہلے آپ کا نام جو ہے وہ ما بہ تھا، یعنی ہم بہتر ہیں۔ کچھ نے کہا کہ آپ کا نام روز بہ تھا، یعنی اچھے دنوں والا۔ سلمان الخیر، علامہ ابن اسیر اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے یوں کہا: یقال لہ سلمان الخیر، سلمان طاہر بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ سلمان بن الاسلام، اسد الغابہ، یہ اکثر لوگ جو ہے اردو پڑھتے ہوئے اس کو اسد پڑھ جاتے ہیں۔ یہ اسد نہیں ہے، اسد ہے، اسد کی جمع ہے، تو الف پہ پیش پڑھیں گے۔ اسد الغابہ، جلد دوئم، صفحہ 328۔ اس میں ہے کہ آپ سے نسب کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: انا سلمانو بن الاسلام، میں سلمان ہوں اسلام کا بیٹا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اصابہ میں تہذیب التہذیب میں یوں لکھا ہے: ابو عبداللہ بن الاسلام سلمان المحمدی۔ مسند امام احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ تو ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا
کہ وہاں لکھا تھا کہ سلمان المحمدی کہو. آپ کا مزار جو ہے جب آپ وہاں زیارت کے لیے جائیں گے تو سلمان المحمدی ہی لکھا ہوا پائیں گے. سلمان پاک، عراق کے لوگ آپ کو سلمان پاک بھی کہہ کر پکارتے ہیں. سلمان الفارسی، یہ لفظ فارسی جو ہے یہ فارس کی طرف اشارہ کرتا ہے. آپ کا اصلی وطن کون سا تھا؟ فارس. تو عربی میں اگر فارس کا ترجمہ آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو گھڑ سوار کو کہتے ہیں، فرس گھوڑے کو کہا جاتا ہے. تاریخ ولادت آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ یہاں کچھ تھوڑی سی ہٹ کے اور تھوڑی سی زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 350 سال ٹوٹل ہے. یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں. اب 35 ہجری جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا. اس بات پہ تو اکثریت ہے، اکثریت کہہ رہا ہوں میں، 35 ہجری کے قریب. ٹھیک ہے، 350 سال عمر اگر آپ کی ٹوٹل ہو تو 656 میں وصال ہوا تو 350 سال عمر ہو تو تاریخ ولادت 306 بنتی ہے. آپ کی ولادت 306 ہو تو کچھ سوالات جو ہیں، جو امریکہ کی 8 یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہیں پروفیسر احمد صاحب، ان کے ذہن میں کچھ سوال آئے جو ڈسکس کیے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 350 سال ہے، کیا آپ کے پہلے 14 سال میں عیسائیت اتنی عام تھی کہ آگ پرستوں کے معبد کے پاس عیسائیوں کو چرچ بنانے کی اجازت مل گئی ہو، جبکہ یزد جرد ون کے دور میں عیسائیت کو عام داخلہ ملا؟ دوسرا سوال، 4 صدی عیسوی میں آدمی 200 سال کا بھی ہو تو بوڑھا ہوتا تھا. آپ کی عمر 300 سال تھی جب اموریہ سے مدینہ غلام بن کر آئے. 300 سال کا آدمی جو غلام ہو اسے کام کے لیے کوئی خریدے گا؟ تیسرا سوال، آپ کا وصال 35 ہجری 656 میں ہوا. یہ بات ہر ایک نے مانی ہے، اکثریت نے. اس کا مطلب ہوا کہ جب آپ نے مدینہ میں قباء میں حضور سے ملاقات کی تھی تو آپ کی عمر 315 سال تھی. آپ مزدوری کرتے، کھجوریں لاتے اور حضور کو دیتے. کیا 315 سال کا بوڑھا مزدوری کر سکتا ہے؟ آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو درخت پر تھے، ہاتھ چھوٹا نیچے گرے. کیا 315 سال کا بوڑھا آدمی کھجور کے درخت پہ چڑھے گا یا آقا اسے ایسا مشکل کام دے گا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے خندق میں حصہ لیا، پتھر توڑے، خندق کھودی. خندق 5 ہجری میں ہوئی، 627 میں. اس وقت آپ کی عمر بنتی ہے 321 سال. تو کیا آپ اتنے سخت کام کر سکتے ہیں؟ یا حضور نے 321 سالہ بوڑھے کو خندق کھودنے کا حکم دیا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ مدائن میں جب گورنر بنے تو لوگوں کے بھی کام کرتے تھے، اور جو وظیفہ ملتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، خود مزدوری کرتے اور پھر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے. جنگ قادسیہ میں جو 636 عیسوی میں ہوئی ہے، بعد میں آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا تو معلوم ہوا تقریباً عمر 330 سال تھی آپ کی. تو دوران حکومت آپ کو لوگ غلام سمجھ لیا کرتے تھے، اجنبی، اور آپ کو سوان اٹھوا دیتے تھے. تو کیا 330 سالہ بوڑھے کو لوگ سوان اٹھوایا کرتے تھے؟ آپ نے 325 سال کی عمر میں ایران کی جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے. تو پروفیسر احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یا تو عمر کاموں کے مطابق کرو یا کام عمر کے مطابق کرو. 200 سال سے زیادہ بوڑھا ہو جائے، اس کی بھویں، پلکیں، گال لٹک جاتے ہیں. عداس جو عیسائی تھا وہ 100 سے کچھ اوپر تھا، لیکن اس کی پلکیں اور یہ چیزیں لٹکی ہوئی تھی. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ فلاں عظیم مورخ نے یہ لکھا، فلاں مورخ نے یہ لکھا، فلاں مورخ نے لکھا ہے، وہ بڑے بڑے مورخ ہیں، تو بھئی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اس طرح تو قرآن مجید کی آیات بڑے بڑے عظیم مفسروں نے 6666 لکھی ہیں. تو کیا آپ بتائیں گے کہ اتنی ہی آیات ہیں؟ قرآن مجید کی 6666 آیات نہیں ہیں. ہاں آپ بسم اللہ بھی ساتھ ملا لیں، کم ہیں. تو یہ دلیل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس جانب توجہ نہ دی ہو. تو یہ تمام گفتگو جو ہے تب ہے جب ہم مورخ کی نظر سے دیکھیں یا کوئی انگریز آپ کی بات سنیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ کرامت ہے یا شاذ ہے تو پھر سارے اعتراضات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پروفیسر احمد صاحب کا کہنا ہے کہ ہیلری بریٹ نے کتاب لکھی ہے، بریٹ ٹریول گائیڈز، 7 اکتوبر 2015 میں چھپی. 2008 میں اس کو ایوارڈ بھی ملا ہے. اس نے لکھا ہے کہ سلمان بورن ایز روز بے ان پرشیا،
in 568 AD. He died around 655 at the age of 87 during the caliphate of the third caliph Usman. میں سیرت شروع کرنے سے پہلے علامہ ابن حجر اسقلانی کی بات جو اصابہ میں جلد سوہم صفحہ 113 پہ ہے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلمان کے اسلام لانے کی سٹوری میں اختلاف موجود ہے اور روایات کو جمع کر کے ترتیب دینا دشوار ہے. مورخین نے ابن عباس کی روایت کو سچ کے قریب ترین جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو اس لیے جب میں کبھی کوئی چیز بیان کرتا ہوں تو ایک صاحب نے سنا ہوتا ہے یا خود سے پڑھا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط بیان کر دیا. نہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاریخ کی مستند کتابوں سے آپ کے گوش گزار تصوف کے موتی کر دیے جائیں. آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے آباء و اجداد اور خاندان والے گورنمنٹ میں خاص مقام رکھتے تھے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ گھڑ سواروں کا خاندان تھا. اس دور میں ایران کے اندر جو گھڑ سوار ہوتے تھے وہ گورنمنٹ کا اور اس کی عسکری طاقت کا ایک خاص حصہ ہوتے تھے. تو آپ کے خاندان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کے بڑے قریب تھے. اور آپ کے والد گرامی بہت امیر اور دہ کان تھے. یہ دہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گاؤں، اور کان جو ہے اس کو اب خان کہتے ہیں، سردار. تو دہ کان کا مطلب یہ ہوا گاؤں کا سردار. اب سردار گاؤں کا وہی بنے گا نا جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں. تو آپ جگیردار بھی تھے. اور دوسرا یہ بادشاہ کا قرب، مالدار، جگیردار، اور اوپر سے مذہب کے اندر بھی آپ کا عمل دخل. آپ نے مذہب کو بھی سیکھا. آپ کے والد گرامی نے بہت بڑا ٹیمپل بنایا وہاں جس کے اندر ہمہ وقت آگ کو جلایا جاتا تھا. تو آپ کے والد گرامی جو ہیں، آپ کا خاندان رام ہرمز، رام کا معنی مراد اور ہرمز کہتے ہیں ایک شہنشاہ کا نام تھا. یہ رام ہرمز میں رہتے تھے. پھر اس کے بعد وہاں سے جئی کی طرف جو ہے یہ منتقل ہو گئے. موجم البلدان جلد 3 صفحہ 196، یہ جئی ہے، جیم ہے، ہا نہیں ہے، نہ ہی اس کو آپ حبی پڑھیں گے. یہ گاؤں، اس گاؤں کی زمین جو ہے وہ ساری آپ کی زمین تھی. آپ کو پورے ضلع کا مذہبی نگران بنا دیا گیا. تو لوگ آپ کو ہیر بد کہتے تھے. یہ ایک عہدہ ہے. تو ٹیمپل جب بن گیا تو آپ کے مذہب میں آگ کو بڑی امپورٹنس، اہمیت حاصل ہے. آگ کو 24 گھنٹے جلائے رکھنا ضروری ہوتا تھا. اگر آج آگ کسی لمحے کے لیے بجھ جاتی تھی تو سمجھتے تھے کہ اب ہمارے اوپر قہر جو ہے وہ نازل ہو جائے گا. تو یہ کسی وقت بھی بجھتی نہیں تھی. تو خصوصی بندے جو ہے وہ مقرر کیے گئے تھے. اب ایک آدمی تو 24 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا نا، تو کچھ وقفے کے بعد بندہ بدل جاتا تھا. اور جو صرف سمپل آگ جلانے والا ہوتا تھا اس کو اتھروان کہتے تھے. زوراسٹرینزم جو ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم توحید پرست ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور ہمارے نبی کا نام زوراسٹر ہے. زوراتستر بھی کہتے ہیں یہ لوگ. اور کتاب جو تھی اس کا نام اویستا. یہ خیر کا خدا مانتے ہیں اور شر کی طاقت الگ مانتے ہیں. آہورا مزدا کہتے ہیں کہ یہ خیر کا خدا ہے اور شر کا خدا الگ مانتے ہیں. ان کا بڑا جو ہوتا ہے وہ موبد کہلواتا ہے، مگر اس کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ داستر کہلواتا ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ ہر طرح کی عبادت کروا سکتا ہے. اور یہ لوگ زوراسٹرینزم جو ہے اس کے اندر جو پوجنے والے مجوسی ہیں یہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے. عبادت کرتے ہوئے قدیم ایرانی زبان میں یہ عبادت کرتے ہیں. اور اپنی کتاب جو ان کا خیال ہے کہ ان کے نبی زوراسٹر نے لکھی ہے، یہ لوگ اسلام کے نہاوند پر حملہ کرنے کے بعد تقریباً ختم ہو گئے. اب انڈیا میں ہیں اور کچھ ایران میں ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کی کل تعداد جو ہے ٹوٹل تعداد 2.6 ملین ہے. خیر آج کل تو ہر فرقہ اور ہر مذہب جو ہے وہ اپنے آپ کو ریفائن کر رہا ہے. وہ صرف وہ چیزیں فرنٹ پہ لاتا ہے کہ جو لوگوں کو اپیل کرتی ہیں. وہ چیزیں فرنٹ پہ وہ ہرگز نہیں لائے گا جو چیزیں اسے لوگوں کو اپیل نہیں کرتی. لیکن اسلام کے اندر کیا ہے؟ وہاں شر اور خیر کا گاڈ الگ نہیں ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی. کیا ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ شر کو پسند کرتا ہے؟ شر کو پسند نہیں کرتا وہ، لیکن خالق شر کا اور خیر کا وہ رب تعالیٰ ہی ہے. دو کوئی الگ الگ طاقتیں نہیں ہیں. اگر آپ دو الگ الگ طاقتوں کو تسلیم کریں گے تو جب کبھی شر غالب آ جائے گا تو پھر کیا کہو گے کہ رب تعالیٰ خیر جو ہے وہ مغلوب ہو گیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہہ دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ بھائی ہم نے تو تمہیں دونوں رستے دکھا دیے ہیں، اب تیری مرضی ہے، شاکر بن یا کفور بن. تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کر دی اور تم کو رستے دکھا کر اختیار دے کے چھوڑ دیا، اب جسے مرضی تو اختیار کر. یہ آنکھ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر یہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات، یہ مردے کو صحرا میں چھوڑاتے ہیں، اس کو دفناتے نہیں. تو صحرا میں کیا ہوتا ہے پھر؟ ڈیزرٹ میں پرانے دور میں، کیونکہ جگہ کھلی ہوتی تھی، گدیں جانور آتے اور کھا جاتے. جہاں جگہ کم ہو جاتی ہے وہاں ایک مخصوص جگہ بنا لیتے ہیں یا کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ تھی زورواسٹرینزم. اس مذہب کے اندر آپ نے آنکھ کھولی. چونکہ سلمان الفارسی ان کے والد گرامی جگیردار اور مالدار بھی تھے، تو آپ کو گھر کے اندر مذہبی جو ہے وہ تعلیم دی گئی. پھر اس کے بعد آپ کو باہر بھی بھیجا جاتا، جو جہاں زند اور پاس زند پڑھائی جاتی تھی، تو آپ نے مذہبی تعلیم حاصل کی. 16 سال کی عمر تک آپ نے اپنے مذہب کو سیکھ لیا. اتنے میں ایران کے اندر عیسائیت کا عمل دخل شروع ہو گیا. جب شروع ہوا، شروع میں تو ان کی لڑائیاں ہوتی رہی عیسائیوں کے ساتھ، بعد میں وہ جب آئے چرچ کی اجازت ملی بنانے کی، اب تھوڑی تھوڑی حضرت سلمان الفارسی ان کی ملاقات جو ہے اور واقفیت اس مذہب سے بھی ہونے لگی. وہ کیسے؟ آپ کے کچھ دوست جو ہیں وہ ان راہبوں سے جا کر ملا کرتے تھے، عیسائیوں سے جا کر ملا کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو آ کے بتانا شروع کیا، لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی. اور ایک دن سبب بن گیا. آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ آپ ٹیمپل کے اندر ہی رہنا پڑتا آپ کو. کیوں؟ آپ کو سیکھنے کے بعد جو ہے وہ اتھروان سے موبد بن گئے. اب آپ کو گھر میں رہنا پڑتا، آگ کو ہر وقت جلانا پڑتا. والد گرامی جو ہیں وہ آپ کو اپنی نظروں سے الگ نہ کرتے. بڑا بھائی تھا سلمان الفارسی کا، لیکن لاوالی طبیعت تھی، وہ اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا. والد گرامی کو معلوم ہے کہ یہ میرا بیٹا مابہ جو ہے یا روز بہ یہ جو ہے میرا جانشین بنے گا، تو وہ مذہب کے اندر ان کو لگا دیا، باہر نکلنا دیتے. محبت بھی بڑی زیادہ تھی. ایک مرتبہ جو ہے وہ سبب بنا، تو وہ کیا بنا کہ والد گرامی نے یہ کہا کہ مجھے آج یہاں کام ہے، تم کھیت پر جا کے ایک چکر لگاؤ اور وہاں ذرا چیک کراؤ. آپ گھر سے باہر نکلے، کھیت کی طرف بڑھنے لگے، تو رستے میں آپ کو آواز سنائی دی. آپ اس جگہ رک گئے، رک کے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے. وہ چرچ تھا. وہاں عیسائی جو ہیں وہ عبادت کر رہے تھے اپنی. اس دور میں عیسائیت ہی سچا مذہب تھی، لیکن تبدیلی بہت آ چکی تھی اس میں. کوئی لوگ تھے جو راہب تھے، کچھ لوگ تھے جو سچے تھے اور توحید پرست تھے. ان کو آپ نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رک گئے. بیٹھنا اور ان کا اٹھنا، کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا آپ کو بڑا اچھا لگا. آپ ان کے قریب چلے گئے، قریب جا کے اپنا تعارف کروایا. جو ہی ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو جگیردار کا بیٹا ہے، سارے متوجہ ہوئے. آپ ان سے کویشچن کرتے، وہ آپ کو بتاتے. اپنی عبادات اور اپنے مذہب کے بارے میں جب بتانے لگے، آپ کو ان کا مذہب جو ہے وہ اپنے مذہب سے زیادہ اچھا لگا. ان کا طریقہ عبادت آپ کو زیادہ اچھا لگا. آپ ان کے طریقہ عبادت کو سیکھنے میں اور دیکھنے میں اتنی دیر کھڑے رہے کہ سورج جو ہے وہ کھڑا نہ رہ سکا. سورج مغرب کی طرف چلا گیا، اور جو ہی مغرب کی طرف گیا تو اب آپ کو پتا چلا دیر تو بہت ہوگی. اب آپ واپس آئے. جب گھر واپس پہنچے تو سورج ڈوب چکا تھا، رات ہو چکی تھی. گھر پہنچے تو گھر جہاں بندے اکٹھے ہیں فیملی کے، ان کے ساتھ حیرانی و پریشانی بھی کھڑی ہے، سب پریشان. اب جب وہاں پہنچے، والد گرامی تیزی سے لپ کے آپ کی طرف، جانے پہ در، اتنی دیر کدھر، ہم پریشان، تمہاری والدہ حیران، جن لے گیا کہ انسان ہر جگہ تلاش کیا، آپ کہاں تھے؟ عرض کرنے لگے پدرم میں زمینوں پہ گیا ہی نہیں. تو پھر کہاں گئے؟ رستے میں مجھے چند لوگ ملے، وہ عیسائی مذہب کے جو ہے وہ پیروکار تھے، میں ان کی عبادت دیکھنے لگ گیا، تو بس رات ہو گئی. والد گرامی اور یہ جتنے مجوسی یہ لوگ تھے، انہیں تو بڑی سخت نفرت تھی عیسائیوں کے ساتھ. کیوں؟ ایک تو ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، دوسرا مذہب ان کا ٹوٹل جدا تھا.
والد گرامی نے کہا بیٹے نہیں جاتے، ان کا مذہب ہم سے بہتر نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں ابا، ان کا مذہب ہم سے بہتر ہے، ہم کیا سارا دن 24 گھنٹے آگ جلانے میں لگے رہتے ہیں؟ وہ جو عبادات کے طریقے بتا رہے تھے، خدا کا وجود بتاتے ہیں، وہ اس سے بہتر ہے۔ والد گرامی نے فوراً پکڑا اور کہا اس کو زنجیروں سے جکڑ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ چلا جائے۔ تو والد گرامی کا حکم، جاگیردار کا حکم اور مذہبی لیڈر کا حکم، فوراً سے غلاموں نے زنجیروں کے ساتھ آپ کو باندھ دیا، باندھ کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ 1-2 دن کے بعد آپ کو کچھ تھوڑی سی آسانی ہوئی کہ آپ کمرے سے باہر آتے، لیکن زنجیریں نہیں کھلی، اور وہ آگ کے پاس بیٹھے۔ وہی جو لڑکے جن کے ذریعے سے آپ کو عیسائیت سے واقفیت ہوئی تھی، ایک دن ٹیمپل میں آ گئے، آ کے بتانے لگے۔ ہم نے کہا تم یوں کرو، ان لوگوں کو جا کے میرا بتا دو کہ میرے باپ نے مجھے قید کر دیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ شام میں ان کی تعلیم کا، سیریا میں ان کی تعلیم کا مرکز ہے، تو ان سے جا کے کہنا کہ اگر شام سے، سیریا سے تمہارا کوئی قافلہ آئے یا جا رہا ہو تو مجھے کسی طرح ضرور خبر دے دینا۔ یہ پیغام ان تک پہنچ گیا، مگر رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں پڑے رہتے، آپ کے والد گرامی بیمار ہوئے اور ان کا وصال ہو گیا۔ باپ جو ہے وہ باپ کی جگہ پہ بڑا بیٹا جانشین بنا۔ جانشین بننے کے بعد آپ کی زنجیروں کو جو ہے کچھ توڑ دی گئی، کھول دی گئی۔ اب ذرا ظاہر ہے کہ اب ماں ہے، بڑا بھائی ہے، اس کو کوئی اتنی غرض نہیں، کھولا گیا آپ کو۔ آپ والد کا جو سلسلہ ان کے نزدیک ہے، آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ یہ لوگ اپنے مردے کی لاش کو دفناتے نہیں ہیں، اسے اٹھا کر صحرا میں پھینک آتے ہیں اور وہاں وہ گدھیں اور جانور کھا لیتے ہیں۔ تو والد کا جب مسئلہ حل ہو گیا، اب آپ نے والدہ ماجدہ کے سامنے اظہار کیا کہ میں عیسائیت کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے، باقی نے بڑا زور لگایا۔ بھائی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، لاؤ بالی طبیعت ہے ان کی، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ کی ضد کے سامنے سب بے بس ہو گئے، چپ کر گئے۔ آپ انتظار کرنے لگے ان کے پیام کا کہ کب پیام آئے کہ شام سے کوئی تجار آئے ہیں، تو پیام آ گیا۔ وہی لڑکے پیام لے کر آئے، کہنے لگے کہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ شام سے تاجر آئے ہیں اور وہ واپس جا رہے ہیں، اب تم جانا چاہتے ہو تو تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ تو آپ نے اجازت لی، والد تو چلے گئے دنیا سے، اپنا سب کچھ اپنے بھائی کو سونپا، کہا یہ تم لو، میں اب چلتا ہوں۔ آپ گھر سے چلے گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد آپ سیریا پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر بڑے پادری کا پوچھا، بڑے پادری کے پاس سیدھا چرچ میں گئے، انہیں رام ہرمز جئی کے عیسائیوں سے ملاقات سنائی اور بتلایا میں آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت کروں گا، میں چرچ کی صفائی کروں گا، میں کام کروں گا، مجھے یہاں رکھ لیجیے۔ حاضرین نے رکھ لی، ٹھیک ہے رہو۔ تو وہ اسقف کے پاس آپ رہنے لگے۔ اس کا تلفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسقفہ بھی کہتے ہیں، اسقفہ بھی کہتے ہیں، اسقف بھی پڑھتے ہیں اور اسقف بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی جمع اساقف آتی ہے۔ یہ رتبۃ دینیۃ لرجال الکنیسہ فوق القسیس ودون المطران، اس کو مطران کو مطران بھی پڑھتے ہیں، مطران بھی پڑھتے ہیں، مطران بھی پڑھتے ہیں۔ مطران جو ہے یہ بطر یرک سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس دور کے اندر عیسائیوں کے ہاں جو عہدے ہوتے تھے وہ اس ترتیب سے تھے، پہلے کو قسیس بولتے تھے، دوسرے کو اسقف بولتے تھے، اس سے بڑا مطران ہوتا تھا، سب سے بڑا جو ہے بطر یرک ہوتا تھا، یہ عہدے تھے۔ تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ اسقف سے ہوئی، تو آپ اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا وہ جو عبرانی اور سریانی زبانوں کے اندر جو کتابیں ان کی کتب تھیں وہ آپ کو سکھاتے تھے اور آپ ان سے سیکھتے۔ آپ نے اسے سیکھا لیکن تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، یہ شخص انتہائی بد عمل تھا، لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ تم خیرات کرو۔ لوگ خیرات کرتے، صدقات دیتے، یہ ان سے لے کر خود آگے خیرات نہیں کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اسے جمع کر لیتا۔ جب یہ مرا تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ شخص جس کو تم بہت بڑا مانتے ہو یہ تو بد عمل تھا۔ کہنے لگے تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا یہ تو بڑے، اس نے تو 7 مٹکے جو ہیں
جو تم نے خیرات و صدقات کے دراہم و دنانیر دیے تھے وہ تو اس نے 7 مٹکے بھرے ہوئے ہیں، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ لے کر گئے 7 بھرے ہوئے دراہم و دنانیر کے مٹکے جب دکھائے، لوگ اس سے بدظن ہو گئے۔ آپ اس کو دفنایا نہیں بلکہ صلیب پہ چڑھا دیا، چڑھانے کے بعد پتھر مارے اور چھوڑ کر وہیں واپس آ گئے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ کے اوپر دوسرے اسقف کو جو ہے وہ چنا گیا۔ یہ سلمان المحمدی کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا اچھا تھا، عبادت بھی، خود بھی عبادت کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا تو خود بھی کرتا تھا، خیرات جو آتی تھی، جو مال آتا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ تو قرآن مجید میں بھی تعریف کی گئی ہے ایسے عیسائیوں کی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ عیسائیوں کی تعریف کرتا ہے کہ کچھ ایماندار ہیں، کچھ ایماندار نہیں ہیں۔ تو آپ آیت سماعت کیجئے برکت کے لیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ یعنی اہل کتاب، یہ عیسائی اور یہودی کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس خزانہ رکھ دو بطور امانت تو وہ لٹا دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ تم 1 دینار رکھو، 1 دینار، پورا خزانہ نہیں، ڈھیر نہیں، 1 دینار رکھو تو وہ بھی تمہیں نہیں پلٹائیں گے، ہاں سر کے اوپر کھڑے رہو تو۔ یہ اسقف اچھا تھا، خوف خدا رکھتا تھا، آپ کو بھی اس سے دلی محبت ہو گئی، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا، لیکن یہ بھی بیمار ہو گیا اور لگا کہ اب اس بیماری سے واپس نہیں آئے گا، آگے چلا جائے گا۔ تو آپ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تو اتنی دور سے سب فیملی چھوڑ کر آ گیا یہ عیسائیت کو سیکھنے کے لیے، اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے بتائیے کہ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ تو اس اسقف نے یہ کہا کہ یہاں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، ہاں البتہ میرا ایک استاد ہے جس سے میں نے سیکھا، وہ بھی میری طرح ہی ہے، کیونکہ ظاہر میرا استاد ہے، وہ موصل میں ہے، تو جاؤ تم اس کے پاس چلے جاؤ، میں تمہیں ایک تختی لکھ دیتا ہوں، جیسے آپ لوگ لیٹر لکھ کے دیتے ہیں، تو اس دور میں کاغذ کہاں اتنا عام ہوتا تھا، تو وہاں ان کا نام لکھ دیا اور بتایا کہ یہ بچہ بڑا دلچسپی رکھتا ہے اس کے اندر۔ وہ دنیا سے چلے گئے، آپ کو بڑا دکھ ہوا، ان کی تدفین ہوئی، اس کے بعد وہاں سے آپ چل پڑے، چلے موصل میں پہنچ گئے، موصل میں پہنچ کر آپ نے انہیں تلاش کیا، ان کے پاس بھی پڑھنے لگ گئے، مگر کچھ ہی عرصہ گزرا کہ وہ جو استاد تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جب بیمار ہوئے تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اب بچیں گے نہیں، تو کہنے لگے استاد محترم میں تو سیریا سے آپ کے پاس آیا، اب آپ بھی جا رہے ہو، تو آپ بتائیے میں آگے آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ کہنے لگے آج کے دور کے اندر تو کوئی نہیں، ایک ہے جو تجھے سچی تعلیم دے سکے، خود بھی سچا ہو، تم نصیبین میں چلے جاؤ، اس کے نام میں تمہارا سفارش نامہ لکھ دیتا ہوں، میرے بعد اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو موصل میں جب ان کی وفات ہو گئی، وہاں سے آپ نصیبین کی طرف چلے گئے، روز آپ کو لگے موصل سے وہاں پہنچتے ہوئے، ان سے ملاقات کی، ان کی صحبت میں رہے، بائبل کی تعلیم لینے لگے۔ یہ بھی صحیح عیسائی تھے، مگر یہ بھی کچھ عرصہ رہے اور بیمار پڑ گئے۔ آپ جب جس کے پاس آپ پہنچتے تھے، سچی تعلیم اسی کے پاس ہوگی جو پرانا ہوگا، جو پرانا ہوگا وہ بوڑھا ہوگا، اور جو بوڑھا ہوگا وہ کتنا عرصہ جیے گا۔ اب وہاں پہنچے تو یہ بھی بیمار ہوئے، اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ اب بچیں گے نہیں، تو عرض کرنے لگے مجھے حکم دیجئے میں کہاں جاؤں، میری تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو آپ نے کہا بیٹے مجھے تو اب کوئی نظر نہیں آتا، تم اموریہ چلے جاؤ، اموریہ میں ایک ہیں، اگر وہ تمہیں پڑھا سکیں، وہ بھی بوڑھے ہیں، تم جلدی سے سفر کرو جاؤ۔ ان کا وصال ہو گیا، ان کے بھی تجہیز کے بعد، تکفین کے بعد آپ چل پڑے وہاں سے۔ تو اموریہ کی طرف آپ بڑھے۔ تو میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ جس استاد کے پاس آپ پہنچتے تھے، کچھ عرصے کے بعد وہ استاد فوت ہو جاتا تھا، تو معلوم ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ اپنے استاد کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور جن کے پاس آپ جاتے تھے وہ بوڑھے ہوتے تھے اور جلدی ان کا وصال ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ یہ جو ایک ایک آدمی مل رہا ہے نا، تو کیا عیسائی ایک ایک تھا؟ نہیں، پادری تو بہت سے تھے، بہت سے اسقف تھے، بہت سے قسیس تھے،
لیکن سچا توحید کا پیروکار اور سچا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر جو ہوتا تھا وہ بہت کم ہوتے تھے، اور وہ بوڑھے ہی تھے۔ آپ اموریہ میں جو ہیں وہ پہنچے، یہاں آپ نے رہ کر تعلیم کے ساتھ ساتھ اموریہ کے اندر تجارت بھی شروع کی۔ تجارت جب آپ نے شروع کی تو بڑا نفع ہوا، آپ نے بھیڑیں اور بکریاں جو ہیں وہ پال لی، وہ بھی ساتھ رکھتے، سیکھتے بھی رہتے، مگر ان کا بھی ساتھ زیادہ نہ رہا۔ یہ جب بیمار ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو کہنے لگے کیا قسمت ہے، میں جہاں جاتا ہوں میں پیام اجل ساتھ لے کے چلا جاتا ہوں، میرا استاد دنیا سے چلا جاتا ہے، تو آپ ان سے بھی پوچھتے ہیں مجھے بتائیے کہ اب میں آپ کے بعد کہاں جاؤں؟ آپ فرمانے لگے اب تو کوئی بندہ میری نظر میں تو نہیں ہے، میں تمہیں جو اپنی کتابوں میں نے پڑھا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق اب یہ جو دور ہے یہ آخری نبی کے ظہور کا دور ہے، تم اس آخری نبی کی تلاش میں نکل جاؤ، وہ عرب کی طرف تمہیں مل جائیں گے، اور سنو ان کی نشانیاں کیا ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آخری نبی ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جب تم ہدیہ لے کر جاؤ گے تو وہ ہدیے کو قبول کریں گے اور کھا بھی لیں گے، اور اگر تم صدقہ لے کر جاؤ گے تو صدقہ قبول تو کر لیتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، وہ غرباء میں بانٹ دیتے ہیں۔ اور تیسری میجر اور بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے ان کے دو کندھوں کے درمیان جو ہے، دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت، اور وہ تمہیں عرب میں ملیں گے کھجوروں والی زمین میں، جاؤ تلاش کر سکتے ہو تو تلاش کر لو، اس کے علاوہ توحید کی سچائی اب تمہیں کوئی اور جگہ پہ مل نہیں سکتی۔ ان کا وقت، ظہور کا وقت، آپ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں کسی طرح عرب کی زمین کی طرف نکل جاؤں، تو حضرت سلمان الفارسی اب تلاش کرنے لگے مجھے کون عرب میں لے کر جائے، اس رستے کو کون جانتا ہے۔ قدرتی بازار میں جب آپ تھے تو معلوم ہوا کہ کوئی بنو کلب تجار، عرب کے تجار آئے ہیں اور اب وہ سامان بیچ کر واپس جا رہے ہیں، تو آپ ان سے ملے، ان سے بات کی، میں عرب جانا چاہتا ہوں، وہ بولے ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ میری بھیڑیں بھی لے لو، میری بکریاں بھی لے لو، سب کچھ تم لے لو، مجھے بس عرب کی سرزمین پر پہنچا دو۔ وہ مان گئے، آپ کو بٹھایا، آپ چلے، لیکن رستے میں ان لوگوں نے بدعہدی کر دی۔ وادی القرا میں پہنچے، یہ 6-7 روز کی مسافت پہ ہے، یہ اگر اونٹ پہ سفر کریں تو مدینہ سے۔ جب آپ یہاں پہنچے تو انہوں نے آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، بدعہدی کی۔ یہاں آپ کو غلاموں کی طرح کام کرنا پڑا، لیکن دل آپ کا مطمئن تھا۔ کیوں دل مطمئن تھا؟ ارد گرد آپ دیکھتے تھے تو کھجوروں کے درخت نظر آتے تھے، تو وہ کھجوروں کے درخت کو دیکھ کے آپ کو یقین ہوتا کہ جو آخری نبی جس کا ظہور ہونا ہے وہ کہیں آس پاس ہی ہوگا، یہی آئے گا۔ آپ بڑی محنت سے کام کرتے، اس کے ظلم بھی برداشت کرتے رہتے۔ ایک روز آقا کا کزن مدینہ سے ملنے کے لیے آیا، اس نے ان کو اپنے قیام کے دوران جو ہے وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگا کہ یہ غلام میں تم سے خریدتا ہوں، یہ مجھے دے دو۔ حضرت سلمان المحمدی بک گئے، پھر بک گئے، وہ خرید کے لے آیا، دوسری بار بک گئے۔ تو اب اس وقت آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 300 سے اوپر ہے، تو 300 سال کے بندے کو تو نہیں کو خرید کے لے کر جائے گا نا۔ مدینہ شریف میں آپ کی آمد ہوئی، اس وقت اس کو یثرب بولا جاتا تھا۔ آپ یہاں آئے تو جو بزرگ کی آخری استاد کی بتائی ہوئی علامات تھی وہ کثرت سے یہاں پائی گئے، کھجور کثرت سے نظر آئے۔ انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے قباء تشریف لا چکے تھے، اور اس قباء کے تھوڑے سے فاصلے پر بنو قریظہ کا نخلستان تھا جہاں سلمان الفارسی جو ہیں وہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ پھل سے لدے ہوئے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور یہ پکی ہوئی کھجوریں تھیں، مالک نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کپڑا جو ہے وہ چڑھا دو، تو آپ کپڑا چڑھانے کے لیے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں، سلمان الفارسی فرماتے ہیں
کہ میں جب اوپر چڑھا ہوا تھا تو میرے آقا کا جو ہے نا وہ کزن آیا، میرے آقا کا بھائی آیا بڑی تیزی سے اور کہتا ہے برا ہو انصار کا، وہ سب قباء میں ایک شخص کے گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میرے کپی تاری ہوئی اور ایک دم سے میرا ہاتھ جو ہے وہ لوز ہوا، میں نیچے آیا تو میں نے اپنی درد کو بھی محسوس نہ کیا، آگے منہ کر کے میں پوچھنے لگا آپ یہ کیا بات کر رہے تھے، کس نبی کی؟ تو آقا نے زناٹے کا ایک تھپڑ آپ کے منہ پر مارا، کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہاری کیا دلچسپی اس سے؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، آپ بات کر رہے تھے، لیکن یہ تو آپ سن چکے تھے کہ وہ قباء میں تشریف لائے ہیں اور قباء جو ہے وہ آپ کے باغ سے قریب ہی تھا۔ شام ہوئی، گھر جانے کے بجائے آپ نے کچھ سوکھی کچھ تر کھجوریں، وہی تو اویلیبل تھی نا، وہ لے کر آپ سیدھا تلاش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر، مقام پر پہنچ گئے۔ آپ نے چہرہ مبارک دیکھا، معلوم تو ہو جاتا ہے نا کون آئے ہیں، جا کر وہ کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی، کہا جی یہ کھجوریں جو ہیں آپ کے ساتھ جماعت ہے، غربابی ہیں، یہ میں صدقہ کی کھجوریں جو ہیں صدقے کی، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لے لی تو فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو آپ نے کھجوریں غرباء میں بانٹ دی۔ آپ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے دل میں کہنے لگے ایک بات تو پوری ہو گئی۔ واپس آئے، واپس آ کر اب تلاش کرنے لگے دوسری جو ہے وہ کس طرح پوری ہو۔ اس کے لیے آپ نے پورا ہفتہ گزارا، پیسے اکٹھے کیے، اونٹ کے گوشت کا انتظام کیا، اس کو پکایا، بڑے پیالے میں پکایا، پکا کے آپ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے، دیج کا ٹائپ کا ہوگی کوئی چیز، اس کے اوپر لا کے سوری بنا کر بڑا زبردست ٹیسٹی بنا کر لے کر آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں یہ ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے بھی یہ پسند تھا، تو آپ نے اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دو چیزیں تو پوری ہو گئی، صدقہ لیتے نہیں، ہدیہ لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں۔ دو علامات جب پوری ہو گئی، اب تیسری رہ گئی تھی۔ ہجرت کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت کلثوم بن الحد انصاری وفات پا گئے تھے۔ آپ نے ان کی تجہیز و تکفین کی اور انہیں بقیع الغرقد میں دفنانے کے بعد صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بقیع الغرقد کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد جو ہیں، ان کی کتاب ہے بقیع الغرقد، تالیف کی انہوں نے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبرستان کے لیے جگہ کی ضرورت تو آپ نے اس جگہ کو چنا۔ یہاں غرقد کے درخت جو تھے وہ تھے، آپ نے وہ کٹوا دیے، تو بعد میں اس کا نام جنت البقیع پڑ گیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو آتے ہی حضور کے گرد چکر لگانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو موٹی چادریں لی ہوئی تھی، ایک کا تہمت بنایا ہوا تھا، ایک اوپر اوڑے ہوئے تھے، تو یوں بیک پہ آپ یوں چکر لگانے لگے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے اپنے شولڈر سے چادر کو ہٹا دیا، چادر کو ہٹایا تو حضرت سلمان الفارسی اللہ اکبر جل شانہ دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور آپ نے فرط عقیدت میں، محبت میں جھک کر اس کو چوم لیا، چومتے جاتے روتے جاتے، چومتے جاتے روتے جاتے۔ حضور نے فرمایا سامنے آؤ، آپ سامنے بیٹھ گئے۔ کو تھوڑی سی عربی آپ کو آتی تھی، زائد نہیں آتی، جیسے ہم نئے پاکستان سے آتے ہیں نا، امریکہ میں تو جتنی انگلش آتی ہے اتنی ہی عربی آتی تھی ان کو، چند باتیں، لیکن پوری سٹوری سرکار نے فرمایا سناؤ۔ سنانے لگے تو یہ پرشین میں سنا رہے تھے، فارسی میں۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ لاؤ جو ٹرانسلیٹ کرے۔ اب کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو پرشین بھی جاتا ہو اور یہاں بھی آتا ہو، تو ایک تاجر مل گیا یہودی، وہ فارسی بھی بول لیتا تھا، عربی بھی بول لیتا تھا۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سٹوری سناتے ہیں، تم ترجمہ کرتے جاؤ۔ حضرت سلمان الفارسی جو ہیں وہ شروع سے لے کے سنانے لگے، میرا نام مابے، میرے ابا جو ہیں وہ جگیردار، میں وہاں سے نکلا، کئیوں کے ہاں میں تعلیم حاصل کرتا رہا، پھر آخر میں مجھے آپ کی اطلاع ہوئی
مجھے یہودیوں کے ہاں غلام بننا پڑا. تو جب بیچ میں یہودیوں کے بارے میں بات ہوئی تو اس نے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یہ بتلا دیا کہ یہ بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہاتھ رکھا, فرمایا نہیں. اب یہ آپ نے سوچنا شروع ہی کیا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے آتے ہی پوری سٹوری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دی. اب جو ہی وہ یہودی چپ ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان الفارسی کی پوری سٹوری جو ہے وہ آپ نے عربی میں ان کو سنا دی کہ ان کے ساتھ یہ ہوا. یہودی کہنے لگا تو آپ کو اگر فارسی آتی تو پھر آپ نے مجھے ٹرانسلیٹر کیوں رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے ان کی سٹوری آ کر بتلائی کہ تو بیچ میں غلط ترجمہ کر رہا ہے, اصل سٹوری جو ہے وہ اس طرح ہے, تم نے جو ترجمہ کیا وہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ اکبر جل شانہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹوری کا ترجمہ بتلانا یہودی پر اتنا اثر کر گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہو. میں پہلے آپ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا تھا, لیکن آج آپ نے جو اس پرشین کی پوری ٹرانسلیشن کر سنا دی, میں سمجھ گیا آپ اللہ کے سچے نبی ہو. تو اس یہودی نے محفل میں کلمہ پڑھا. تو اسی محفل کے اندر حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کلمہ شہادت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ ان کو عربی سکھا دو. کہنے لگے یا رسول اللہ انہیں کہیے کہ آنکھیں بند کریں اور منہ کھولیں اور آپ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیجئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں, آنکھیں بند کی, منہ کھول دیا. حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا ان سے کہیے آنکھیں کھول لیجیے. آنکھیں کھولی تو حضرت سلمان المحمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین عربی زبان بولتے تھے. یہی وجہ ہے کہ عربوں کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جب سلمان الفارسی عربی زبان بولتے تھے, فصیح و بلیغ گفتگو کرتے تھے, اور کوئی غلطی آپ کی عربی میں نہیں ہوتی تھی. غلطی کیسے ہو, نبی کا لعاب دہن لگا ہوا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو سلمان فارسی کا نام سلمان جو ہے وہ رکھ دیا گیا. ماں بے تھا جو بھی پکارا جاتا تھا اب سلمان. قصہ مختصر, آپ نے بہت تکالیف اٹھائیں حضور تک پہنچنے کے لیے. علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 330 پہ لکھا ہے کہ آپ کی کسی حواری سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ جو 350 سال یا 400 سال عمر ہے, لگتا ہے کہ یہ اس لائن کی وجہ سے مورخین کو پرابلم ہو گئی کہ شاید آپ کی ملاقات, کسی نے تو حواری بھی لکھا ہوا ہے, حواری ہیں یا حواری سے ملاقات ہوئی ہے. تو علامہ ابن اسیر نے بات ختم کر دی, کہنے لگے کہ آپ کی کسی حواری سے ملاقات نہیں ہوئی. اسلام لانے کے بعد آپ کی زندگی کیا ہے؟ یہ ہے وہ حصہ جو تصوف کے محبین کے لیے, نقشبندیوں کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث کو بیان کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حدیث ترمذی کی ہے اور نمبر اس کا 3732 ہے. ان الجنت لتشتاق الى ثلاثه علی و عمار و سلمان. جنت مشتاق ہے 3 بندوں کی طرف, حضرت علی کی طرف, حضرت عمار کی طرف, حضرت سلمان کی طرف. ہم لوگ مشتاق ہیں جنت کے, جنت میں جائیں, جنت ملے, جنت ملے, جنت ملے. تو جنت جو ہے وہ مشتاق ہے 3 بندوں کی, حضرت علی کی, حضرت عمار کی اور حضرت سلمان کی. اس لیے بھی ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ترمذی میں ہے اور نمبر اس کا 145 ہے. برادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ امرنی یحب 4 واخبرنی یحبهم قیل یا رسول اللہ من هم علی منهم ذلك 3 وابو ذر وسلمان والمقداد. یہ ترمذی کی جو حدیث ہے, حضور فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 4 سے میں محبت کروں, اور یہ بھی مجھے بتلایا ہے کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ ان میں سے پہلے علی ہیں. 3 مرتبہ حضرت علی کا نام لیا اور کہا ابو ذر ہے, سلمان ہے اور مقداد ہے. تو آپ لوگ بھی ان سے محبت کرو. حضرت سلمان فارسی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا حضور کو. اللہ محبت کرتا ہے, آپ بھی محبت کریے, اور محبت یہی ہے کہ ان کا ذکر سنیں اور سنائیں. حضرت سلمان, صہیب رومی اور حضرت بلال کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں 6289 ہے. عائز بن عمر بیان کرتے ہیں, حضرت سلمان المحمدی, حضرت صہیب, حضرت بلال چند لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان آئے. ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا.
تو انہوں نے بولا ابھی اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کی گردن میں اپنی جگہ پر نہیں پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، آپ نے ان کو ڈانٹا کہ ایسی بات کیوں کر رہے ہو، اور اس بات کی جا کر اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ حضرت بلال اور صہیب اور سلمان یہ کہہ رہے ہیں، آگے سے جواب سماعت کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر لعلک اغضبتہم ان کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اے ابو بکر شاید تو نے ان کو ناراض کر دیا، اور اگر تو نے سلمان کو، صہیب کو اور بلال کو ناراض کیا ہے تو تحقیق تو نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی ان کا ذکر سننا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے پھر ذکر تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ اب اسلام کے بعد کی زندگی کیسی۔ آپ بدر میں اور احد میں شریک نہیں ہوئے، کیوں؟ غلام تھے۔ اب آقا جیسا کہے گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ نے یہ شکایت کی یا رسول اللہ کیا کروں، میں زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزار نہیں سکتا، جو ٹائم بچتا ہے میرے آرام کا، آرام میں سے نکال کے میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے بات کرو کہ وہ تمہیں کس قیمت پر آزاد کرتا ہے۔ جا کے بات کی گئی تو جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور چیز کم ہوتی ہے تو پھر پرائس بڑھ جاتی ہے۔ اکنامکس کا یہی تو اصول ہے نا۔ تو اب جب ڈیمانڈ بڑی، اسے معلوم تھا کہ آزاد کریں گے، کہنے لگا 300 کھجور کے درخت لگاؤ، جب لگ جائیں پھل دے دیں، پھر دوسری شرط 40 اوقیہ چاندی جو ہے یہ تم مجھے دو، تم آزاد۔ آپ نے آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ 300 کھجور کے درخت وہ سب پہ پھل لگ جائے، پھر 40 اوقیہ چاندی۔ یہ سیرت ابن ہشام میں ہے، مسند امام احمد اور مجموع الزوائد میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، کون کتنے کتنے درخت لا سکتا ہے؟ تو کوئی 10 لایا، کوئی 15 لایا، کوئی 20 لایا۔ اس طریقے سے 300 درخت اکٹھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان المحمدی سے، جاؤ اب جا کر تم کیا کرو کہ تم گڑھے کھودو اور ساتھی بھی ساتھ لے لو، تو جب تم 300 گڑھے کھود لو تو میں اپنے ہاتھ سے یہ 300 درخت لگاؤں گا اور کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اب تو آپ نے گڑھے کھودے اور 7 بندے ملائے۔ جب 300 گڑھے کھود لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اپنے ہاتھ مبارک سے کھجور کا درخت لیتے اور اس کو لگاتے۔ مکمل آپ نے 299 درخت لگا دیے، ایک درخت کسی اور نے لگا دیا تھا، حضرت عمر نے یا حضرت سلمان نے خود۔ آپ نے اس درخت کو پھر سے اکھڑوایا، اپنا لعاب دہن جو ہے وہ نیچے ڈالا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ درخت لگا دیا۔ 300 کے 300 درخت جو ہیں وہ 1 سال کے اندر پھل لے آئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ میرے نبی کا معجزہ، 300 کے 300 درخت۔ کہتے ہیں کہ جبکہ ایسے درختوں کو، یہ جو درخت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے، علامہ سید منظور شاہ سائیوال کے ہیں، اپنی کتاب مدینۃ الرسول صفحہ 309 پہ لکھتے ہیں کہ حضور نے جو درخت لگائے تھے 1975 تک، 1975 تک ان میں سے 2 درخت وہاں لگے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے اس کی کھجوریں کھائیں، میں اس کی 2 گٹھلیاں لے کر آیا سائیوال میں، جامعہ فریدیہ میں، بہت مشہور مدرسہ ہے، جامعہ فریدیہ میں لایا، یہاں آ کر میں نے لگائی، وہ کھجوریں اگ گئیں، گٹھلیاں اگ گئیں، اس میں کھجوریں لگیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 1975 تک 2 درخت موجود تھے، 1976 میں سعودی گورنمنٹ نے وہ درخت کاٹ دی۔ اب قیمت کا دوسرا حصہ، دوسرے حصے کا انتظام کرنا تھا۔ کنز العمال میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان سے کہا کہ جب تک انتظام نہیں ہوتا یہ دعا پڑھو، رب اقضی عنی الدین واغننی من الفقر۔ میں پھر ایک بار پڑھتا ہوں، جن لوگوں کے اوپر قرض ہے وہ اس دعا کو پڑھیے، رب اقضی عنی الدین واغننی من الفقر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا تم پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے انتظام پیدا کر دیا، حضور کے پاس کچھ سونا آیا انڈے کی شکل کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بلاؤ سلمان کو، بلاؤ۔ بلایا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتنا ہے جو چاندی تمہیں دینا ہے؟ 40 اوقیہ۔ 30 اوقیہ چاندی کا مطلب ہوا 100 تولہ چاندی۔
100 तोला चांदी का मतलब हुआ इज इक्वल टू 15 तोला सोना। 15 तोला सोना दे दो, 100 तोले चांदी दे दो। अब आपके पास सोना था तो आपने कहा सलमान जाओ ये सोना इसकी डली दे दो और खुद आजाद हो जाओ। आपने जब देखा तो कहने लगे या रसूल अल्लाह ये दिखने में 15 तोला लग नहीं रहा। आपने फरमाया इसे छोड़ो, बस तुम इसको मिजान पर रखवा दो उसके सामने, और वो भी यही कहेगा कि ये दिखने में लग नहीं रहा। उसे कहो तू दिखने को छोड़, तू तराजू लेकर आ और तू इसको तोल। तो 40 औकिया चांदी, 100 तोला चांदी और 15 तोला सोना। ये सोना 15 तोला जब बन जाता है तो बस तुझे काफी, तू वजन कर। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहान उसके ऊपर उस डली पर लगा दिया, फरमान लगे जाओ इसे ले जाओ। तो लेके जब गए, अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु, जब उसे तोला तो सब हैरान रह गए। बराबर में 15 तोला रखा, बराबर में उसे रखा, और ये जो है झुका ही हुआ था, झुका ही हुआ था। मेरे नबी के लुआबे दहान ने उसको भारी कर दी। हजरत सलमान अल मोहम्मदी आजाद हो गए। आपकी आजादी के बाद अंसार कहने लगे ये अंसारी हैं, क्योंकि ये मदीना में रहते थे, हिजरत नहीं की मक्का से। मक्का कहने लगे नहीं ये मुहाजिर हैं, इसलिए कि ये फारिस से आए हैं, मदीना में इनके आबाओ अजदाद नहीं है। झगड़ा जब हुआ तो मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया ये कहकर, सुनो सलमान मिन्ना अहल बैत, ये तो सलमान जो है ये हमारी अहले बैत से है। मुहीउद्दीन इब्ने अरबी ने तो इसकी तशरीह करते हुए कमाल कर दिया, कहने लगे सुनो इस जुमले से, इस हदीस से आपकी तहारत, खुदाई हिफाजत और इस्मत की गवाही मिलती है इससे, इसीलिए सलमान अत्ताहिर कहा जाता है। क्यों? आप अहले बैत में भी शामिल हो गए, अहले बैत में शामिल हुए तो सलमान अत्ताहिर, सलमान पाक, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग मुहाजिर थे उनको लोकल में से किसी एक को लेकर भाई भाई बना दिया था। तो चूंकि हजरत सलमान अल फारसी भी मदीना के तो थे नहीं, आए तो बाहर ही से थे, आपको हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई बना दिया। तो अबू दरदा के साथ जो रिश्ता मेरे नबी ने मुकर्रर किया, आपने फिर जिंदगी के दम तक उसको निभाया। अबू दरदा का, उनकी फैमिली का बड़ा ख्याल रखते थे, मगर आपने रिहाइश आपने असहाब सुफ़ा के साथ इख्तियार कर ली। जिन लोगों के जो सिंगल होते थे वो यहीं रहते थे, जब शादी हो जाती तो कोई ना कोई खैमा बना लेते या किसी मकान में चले जाते थे। आप भी इन्हीं के साथ रहने लगे। मैं असहाब सुफ़ा की तफसील जो है वो डिटेल 102 नंबर स्टोरी में बयान कर चुका हूं, आप वहां सुन सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा का टाइटल जो बनाया था, आप वहां रहकर अहादीस और इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने लगे। जल्दी ज़हीन तलबा में शुमार होने लगे। क्यों भाई? ज़हीन इसलिए कि आपने जंद पा जंद पढ़ी है, फारसी के माहिर, और सिर्फ जुबान के नहीं, मजहब के माहिर। उसके बाद आपने तौरात ज़बूर भी पढ़ी है, और उस दौर के अंदर वो इब्रानी और सुरियानी जुबान में होती थी, तो आप ईसाइयत के भी माहिर और उन जुबानों के भी माहिर। और अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अरबी सिखाई, आप अरबी के भी माहिर, और हुजूर से मजहबी सीख रहे हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शानो, ये आपको एजाज हासिल है। हमारे दाता गंज बख्श अली हुजवेरी, जिनके दर का मैं सग हूं, अपनी किताब कश्फुल महजूब सफ़ा 111 पे फरमाते हैं कि आपका शुमार असहाब सुफ़ा के काबिल कदर गिरोह में था। इसलिए मैंने इनको भी टॉपिक बनाया है, ताकि तसव्वुफ के मुहिब्बीन के लिए एक और नमूना मिल जाए कि दाता गंज बख्श अली जुवेरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका जिक्र खैर जो है वो अपनी किताब मुबारक में फरमा रहे। 5 हिजरी को कुरैश मक्का ने और सारी इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मिलकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। उसके लिए एक लश्कर जर्रार इकट्ठा किया, 25,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे कर लिए, और मुसलमान कितने? 3,000। मुसलमानों को खबर हो गई कि भाई ये तो 25,000 लोग जो है जमा होकर हमला करने वाले हैं। तैयारियां शुरू कर दी उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुला लिया। क्यों? अमरुहुम शूरा, कुरान मजीद के अंदर शूरा, सूरह शूरा है, भाई मशवरा कीजिए। तो इसलिए आपको भी जब कभी कोई काम हो तो कम अज कम 3 बंदों से मशवरा कर लिया करें। तो मशवरा लिया
تو کہا کہ یہ 25,000 سے نکل کر 3,000 کیسا مقابلہ کرے گا؟ 3,000 مقابلہ 25,000 کیسے ہوگا؟ باہر نکل کر کیسے مقابلہ کریں گے؟ تاریخ الامم والملوک جلد 2 صفحہ 224 محمد بن عمر الواقدی لکھتے ہیں کہ سلمان الفارسی نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے. خندق فارسی زبان کا لفظ ہے، کندہ سے معرب ہے، یہ یاد رکھیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب محصور ہوتے تھے تو ہم یہی کرتے تھے، خندق کھود لیتے تھے، اس کو وہ دشمن کراس نہیں کر سکتا تھا تو بچاؤ ہو جاتا تھا. حضور نے فرمایا یہ مجھے مشورہ پسند آیا، یوں ہی کرو، مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے، 10 آدمی 10 کا گروہ بن جائے اور کھودنا شروع کر دیں. 20 گز لمبائی اور 20 گز گہرائی یہ کھودنا ہے. 3,000 کے قریب آدمی لگ گئے اور 7 دن میں کام مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. 10 بندوں کا گروپ بنایا. اب سلمان الفارسی بھی ساتھ میں. قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر اس لشکر کی کثرت کا یوں تذکرہ کیا، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. یہ ان کی کثرت کا ذکر کر رہا ہے قرآن. اب 7 دن میں یہ کام مکمل ہو گیا. تفصیل ہے، آپ تاریخ کی کتب میں خود جا کے پڑھ لیجیے گا. وہ جب دشمن آئے، انہوں نے آ کے حملہ کرنا چاہا تو جب یہ خندق دیکھی تو کہنے لگے یہ تو کوئی عجیب سی چیز ہے، اس سے تو ہمیں پہلے واسطہ ہی نہیں ہے. ان کو کافی رکاوٹ ہوئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ہوا چلائی، اس ہوا نے اڑا کے رکھ دیا ہر چیز کو. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. تو قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 پہ یوں تذکرہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. ہوا چلا دی. اور ہوا صرف ہوا ہی نہیں ہے، اللہ ایک لشکر کا بھی ذکر کر رہا ہے، وجنودا لم تروها، کہ جو تمہاری ظاہری آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، ایسا لشکر بھی ہم نے بھیجا. مسلمانوں کو فتح ہوئی. 6 ہجری بیعت رضوان ہوئی. 1400 صحابہ نے اس بات پہ بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں. اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا. اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ببول کے درخت کے نیچے جب بیعت لے رہے تھے. فتح مکہ میں بھی آپ شریک تھے، حنین میں بھی شریک تھے. طائف کا محاصرہ ہوا. بنو ثقیف نے بڑی مضبوط قلعہ بندی کر لی. لشکر اسلامی کو کوئی راہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان کے قلعہ کے اندر داخل کیسے ہو جائیں، یہ کیسے حصار ٹوٹے. وہاں بھی پھر حضرت سلمان المحمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا. کہنے لگے کہ منجنیق سے جو ہے، منجنیق بناؤ، اس سے حملہ کرو. وہ دیوار توڑے گی، تمہارے لیے جانا آسان ہو جائے. یہ منجنیق اور منجنیق، میم کے اوپر زبر اور میم کے نیچے زیر، دونوں طرح سے اسے پڑھا جاتا. یہ سب سے پہلے یونانیوں نے بنائی، یونانیوں سے ایرانیوں نے سیکھی، ایران میں حضرت سلمان الفارسی نے سیکھی، انہوں نے آ کر ان کو بتایا عرب والوں کو. تو طائف کے اندر منجنیق کا استعمال ہوا اور دبابہ کا استعمال ہوا. البدایہ والنہایہ جلد 34 صفحہ 348 پہ ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلمان الفارسی تھے جنہوں نے منجنیق کا مشورہ دیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا اور استعمال کی اور دبابے بھی بنا کر لائے. یہ ہے سلمان المحمدی. تو اس لیے یہ مت کہیے گا کہ اسلام تصوف کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. نہیں، تصوف کے اندر دفاع کے طریقے بھی بتلائے جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے. حضرت سلمان الفارسی جنہوں نے اتنی تکالیف برداشت کی اور جو نبی سے بڑا پیار کرتے تھے، آپ کو بڑا ہی رنج ہوا، بہت روئے، بہت آنسو بہائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ بنتے. 11 ہجری سے 13 ہجری تک کا ان کا دور ہے. تو اس دور میں زیادہ تر حضرت سلمان المحمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے اندر ہی رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے اور حضرت سلمان المحمدی جو ہیں وہ عراق میں چلے گئے. یہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں. تو سلمان المحمدی
آپ تو دونوں مذہب کے اوپر عبور رکھتے تھے، بلکہ 3 مذاہب. آپ وہاں پہنچے، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ خلیفہ اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فادر ان لا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں ہیں، تو آپ مدینہ آئے. تو کنز العمال جلد 2 صفحہ 146 پہ ہے کہ آپ نے ان سے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا کہ ان اللہ فاتح علیکم الدنیا فلا تاخذن منها الا بلاغا، اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھول دے گا، دنیا کا منہ کھل جائے گا تم پہ، لیکن یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص ضرورت سے زیادہ نہ لے. یہ ہے تصوف. یہ لائنیں آپ کو سنانا ہوتی، لیکن پھر کیا کریں، باقی ساری چیزیں بھی ساتھ میں لانا پڑتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت عمر کا دور آیا، 13 ہجری سے لے کے 24 ہجری تک آپ کا دور حکومت ہے. آپ کے بھائی حضرت سلمان المحمدی کے بھائی ابو دردہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا، جج بنا دیا. آپ نے خط لکھا، حضرت سلمان المحمدی کو اطلاع دی، تو آپ نے جواباً خط لکھا. یہ خط تصوف میں ایک سنگ میل ہے، آپ غور سے اس کی سطور کو سماعت کیجئے گا. اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 331 پہ حضرت ابو دردہ نے لکھا کہ شام کی زمین مجھے راس آئی، تم سے جدا ہونے کا مجھے صدمہ ہوا، مگر یہاں مجھے اللہ نے مال و دولت اور اولاد سے نوازا ہے. اب حضرت سلمان الفارسی کا جواب سن لیجیے. صرف مال و عیال کی کثرت میں کوئی بھلائی نہیں، بھلائی تو اس میں ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور تم اس پہ عمل کرو. یہ خط موطا امام مالک صفحہ 322 پہ ہے کہ تم نے کہا کہ آؤ بیت المقدس کی زیارت کر جاؤ. زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، اس کے نیک عمل تقدیس بخشتے ہیں. اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم قاضی طبیب بن گئے ہو، اگر عدل کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر عدل نہ کر پائے تو ایسا نہ ہو کسی انسان کو مار بیٹھو اور جہنم میں سزا بھگتنی پڑے. یہ خط جب آپ حضرت ابو دردہ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کا کیا طریقہ رہا؟ جب تک آپ جج رہے آپ ایک دفعہ سماعت کر لیتے تھے تو پھر فیصلے کی سماعت دوبارہ کرتے تھے، احتیاط کے لیے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. تو پھر کہا کرتے تھے، کوئی غصہ ہو جاتا تو کہتے بھائی میں تو ایسے ہی طبیب بن بیٹھا ہوں، یہ جو ابھی فیصلے کی سماعت ہوئی ہے اس کی ایک بار اور ہوگی تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. اب حضرت ابو دردہ کا ایک خط سنتے جاؤ، شاید کسی کی دنیا بدل جائے. یہ خط حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 214 پہ حضرت ابو دردہ نے حضرت سلمان الفارسی کو لکھا. کے اندر جو اہم نکات ہیں وہ سماعت کر لیجئے. پہلی بات آپ نے لکھی ہے، سلمان اپنی صحت اور فراغت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ ایسی بیماری آ جائے کہ تم کچھ عمل نہ کر سکو. مصیبت میں کام آنے والی چیز مصیبت زدہ لوگوں کی دعائیں ہیں، ان کی مدد میں لگے رہو، ان سے دعائیں لو. اپنا زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد پرہیزگاروں کا گھر ہے. جو لوگ مساجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے ابدی راحت و آرام کی، پل صراط سے بآسانی گزرنے کی اور اپنی خوشنودی کی ضمانت ہے. اب آپ دیکھ لیجئے آپ کا وقت مساجد میں زیادہ گزرتا ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے بھائی، یتاماں کے سروں پر دست شفقت پھیرا کرو، انہیں پاس بٹھایا کرو، یتیموں کو کھلایا کرو، پلایا کرو، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا یتیموں کی خدمت کیا کرو، ان کو پاس بٹھاؤ، تیرا دل نرم ہو جائے. میرے بھائی، وہ اشیاء مت جمع کرو جن کا شکر ادا کرنے کی تم میں ہمت نہ ہو. مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے خدمت کے لیے غلام رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان حساب و کتاب سے محفوظ رہتا ہے جب تک کسی سے خدمت نہ لے. مجھ سے تمہاری بھاوج نے ایک غلام مانگا، میں غلام خرید بھی سکتا تھا، لیکن حساب کے ڈر سے میں نے نہ خریدا، میں خود کام کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے یہ جو لیٹر حضرت ابو دردہ نے حضرت سلمان الفارسی کو لکھا، اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ صرف اولیاء کرام، صوفیاء اعظم. تصوف اسلام کی جڑ ہے، اصل اسلام تصوف ہے. عراق کے اندر مہمات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ کو زیادہ تر وہیں رکھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فارسی زبان جانتے تھے.
وہاں کے لوگوں کو جانتے تھے. تو عراق اور شام، ایران کی مہمات میں آپ کو رکھا گیا. زورواسٹرینزم کے ماہر تھے، کرسچینٹی کے ماہر تھے، تبلیغ اور تشریح میں آسانی ہو جاتی. صحابہ کرام مدینہ سے باہر ہوتے تھے تو سال میں ایک بار ضرور آتے تھے. حج کا موسم ہوتا، اگر کوئی بہت کام نہ ہوتا تو ضرور آتے، حج کرتے، خلیفہ سے ملاقات ہوتی، نئی ہدایات لیتے، پھر واپس چلے جاتے. حضرت سلمان المحمدی جو ہیں وہ آئے. صغیر طبرانی نے نقل کیا کہ حضرت عمر کو سلمان المحمدی کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ ان کو ملنے کے لیے خود آئے. جب خود آئے تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تقیہ پیش کیا اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس آتا ہے تو اس کی عزت کرتے ہوئے جب اسے تقیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن مسند سلمان فارسی کے باب میں ازالت الخفا فصل 4 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حدیث ہے کہ جب آپ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تقیہ دیا. جب تقیہ دیا تو سلمان الفارسی کہنے لگے سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو حضرت عمر کہنے لگے آپ نے یہ جملہ کیوں بولا سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہنے لگے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں ملنے گیا تھا، آپ تقیہ لگائے بیٹھے تھے تو مجھے تقیہ پیش کیا اور ساتھ فرمایا جو کسی مسلمان کے گھر جائے تو میزبان جو ہے وہ تقیہ پیش کرے مہمان کو، اس کی آنر اور عزت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ میزبان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر جل شان. یہ چیزیں ہمیں سیکھنا ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں. مارکہ بوائب 13 ہجری کو یہ مارکہ فرات کے کنارے پہ ہوا. حضرت عمر نے حضرت مسنہ کو سپہ سالار بنایا اور حضرت سلمان المحمدی کو رائد مقرر کیا. یہ رائد جو ہے یہ جنگ کے اندر اس دور میں ایک بہت بڑا عہدہ تھا. رائد کا کام کیا ہوتا تھا؟ فوجیوں کی تمام خوراک کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی تھی، اور جو فوجیوں کے جانور ہوتے تھے، گھوڑے جو جنگ میں آتے ہیں، ان کی خوراک کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہوتی تھی. اور وقت پڑنے پر رائد ہراول دستے کا سردار بھی ہوتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں رائد کا عہدہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور آپ کی سیاسی کامیابی کی وجہ ہی یہ تھی، آپ اسی کو عہدہ دیتے تھے جو قرآن و سنت کے بعد اس کی قابلیت رکھتا ہو، اس میں ماہر ہو. اور اس اصول پر عمل آج کا امریکہ اور یورپ کر رہا. وہ عہدہ اسی کو دیتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے. اور ہمارے ممالک کے اندر ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم عہدہ اسے دے دیتے ہیں جو اس کا اہل نہیں ہوتا. بس اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پیسے کی بنا پہ دے دیا جاتا. مارکہ بوائب یہ مسلمان جو ہیں وہ جیت گئے، آپ اس میں رائد تھے. اس کے بعد جنگ قادسیہ ہوئی 14 ہجری، تاریخ الامم والملوک جلد 100 صفحہ 106 پہ ہے. یہ ایک بہت بڑا مارکہ تھا. ایرانیوں کا لشکر 1,20,000 اور مسلمانوں کا لشکر صرف 30,000. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ قادسیہ میں سپہ سالار بنایا، اور حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں خود آ کر سپہ سالار بنوں کیونکہ 1,20,000 کی فوج ہے برابر میں. لیکن صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آپ مدینہ میں رک جائیے، سعد بن ابی وقاص کو جو ہے وہ بنا دیجیے. اس جنگ میں فارس کی طاقت کو ختم کر کے رکھ دیا. اس میں سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور عہدہ دیا گیا، وہ دائی. رائد کے ساتھ ساتھ آپ کو دائی بھی بنا دیا گیا بعد کی جنگوں میں. اب دائی کون سا عہدہ تھا؟ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ جس ملک کی طرف جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ گفت و شنید کر کے لڑائی کو ختم کرے، لڑائی کی نوبت نہ آنے دے. تو اس کے لیے 3 چیزیں تھیں. یہ دائی جا کر مد مقابل انہیں کہا کرتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، پہلی شرط یہ ہوتی تھی تاکہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ، اور اسلام یہ ہے. دوسرا، تم جزیہ دو، ٹیکس دو. تو جب تم جزیہ اور ٹیکس دو گے تو تمہارے حقوق اور ہر چیز کا خیال رکھنا ہمارے ذمہ ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر تم امن پسند نہیں ہو تو ٹھیک ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دائی کا یہ کام ہوتا تھا. تو حضرت سلمان المحمدی عربی اور فارسی زبان کے ماہر تھے، اس لیے آپ کو دائی بھی بنایا گیا. دیوان الوظائف محرم 15 ہجری کو
آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وظائف مقرر کیے اور ریکارڈ ایک رکھا. یعنی یوں کہہ سکتے ہو آپ کہ تنخواہوں کا باقاعدہ ریکارڈ بنایا گیا اور تنخواہیں کس کس کی کتنی ہونی چاہیے یہ چیزیں مقرر کی. 15 ہجری. سب سے زیادہ تنخواہ کس کی ہوگی؟ سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے وہ اس بندے کی ہوگی جو بدر میں شریک ہوا. 5000 درہم سالانہ مقرر کیے گئے بدری صحابہ کی تنخواہ. لیکن آپ کو میں بتا دوں، اور یہ بات جائیے تواریخ کی کتب میں دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ لوگ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تنخواہیں مقرر کی تو حضرت سلمان الفارسی انہیں بھی 5000 ملتا تھا، حضرت ابو ذر انہیں بھی 5000 ملتا تھا، امام حسن انہیں بھی 5000 ملتا تھا، امام حسین ان کو بھی 5000 ملتا تھا، جبکہ یہ چاروں شریک نہیں ہوئے بدر میں. سلمان انہیں اہل بیت میں شامل کیا، ابو ذر چوتھے نمبر پر اسلام انہوں نے قبول کیا، پرانے ہیں، اور امام حسن اور حسین یہ تو شامل ہی نہیں ہوئے، یہ تو بہت ہی چھوٹے تھے، ان کو بھی 5,000 دیا. حضرت عمر اپنے بیٹے کو نہیں دے رہے کہ جو جنگوں میں شریک ہو رہے ہیں، امام حسن و حسین کو دے رہے ہیں جو جنگوں میں شریک نہیں ہوتے. کیوں؟ صرف نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. بھئی بیٹے تو امام حسن و حسین بیٹے تو بی بی فاطمہ کے ہیں نا، مولا علی کے ہیں، تو اگر ان سے دشمنی تھی تو بیٹوں کو کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ حضرت سلمان المحمدی کو جب سالانہ 5000 ملتا تو وہ 5000 درہم کیا کرتے؟ فوراً غرباء میں تقسیم کر دیا کرتے. یہ ہے تصور. فتح بحر سیر یہ بغداد کے نواح میں اور مدائن کے قریب ہے. یہ اصل میں تھا دہ ارد شیر، ارد شیر کا گاؤں، دریائے دجلہ کہ مغربی کنارے پہ یہ شہر تھا اور بڑا مضبوط قلعہ تھا. اس میں بھی حضرت سلمان الفارسی کو دائی اور رائد بنا، دائی اور رائد کے عہدے دیے گئے. 3 روز تک حضرت سلمان المحمدی ان کو دعوت دیتے رہے، مگر وہ لڑنے پر ہی تلے ہوئے تھے. اس میں بھی آپ ہی کی ایجاد جو ہیں منجنیقیں اور دبابے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. فتح ہوئی. جب آپ اس شہر میں فوج داخل ہوئی تو دریا کے دوسرے کنارے پر وہ محل جو ہے وہ نظر آ گیا جس محل کے بارے میں کیسر ابیض، جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ فتح ہوگی. وہ جب نظر آیا سفید محل، مسلمان صبح تک نعرے لگاتے رہے، صبح تک نعرے لگاتے رہے. کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا. فتح مدائن کسرا کا پایا تخت تھا. یہ کسرا جیسے ایجپٹ کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، نام ان کے کچھ اور ہوتے تھے، اسی طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، نام ان کے کچھ اور ہوتے تھے. تو یہاں بیٹھا کرتا تھا. دے اردشیر کو فتح کیا تو مشرقی کنارے پہ مدائن تھا. دریا عبور کرنے کا ایک ہی رستہ تھا. یہ ادھر تھے تو دریا عبور کرنے کا ایک ہی رستہ تھا، وہ کشتیوں کا پل بنایا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس قلعے پہ فتح کر لیا، انہوں نے کشتیوں کا پل توڑ دیا. اب مسلمان جو ہیں وہ کراس کرے تو کیسے کراس کرے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا انہوں نے. آپ صبح اٹھے تو آپ نے فرمایا خواب کی تعبیر یہی ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں. مسلمانوں نے بھی کہا ٹھیک. حضرت عاصم بن عمر سب سے پہلے انہوں نے گھوڑا جو ہے وہ اندر ڈال دیا. اب نارمل پانی ہو تو بات کچھ تھوڑی سی برداشت کے قریب ہو جاتی ہے. اس وقت دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، طغیانی تھی دریا میں. اللہ اکبر جل شانہ. مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنے کمانڈر ان چیف کا حکم مانتے ہوئے سب نے مل کر گھوڑے دریا میں ڈال دیے، دجلہ کے اندر ڈال دیے. تو حضرت سلمان المحمدی اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ساتھ گھوڑے دریا دجلہ میں ڈالے. جب دریا دجلہ میں ڈالے، مدائن والوں کا بادشاہ تو پہلے ہی بھاگ گیا ہوا تھا. جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ اب آئے، کچھ فوجی دریا کے اندر کود گئے. دریا کے اندر دونوں کی لڑائی آپس میں ہوئی. لڑائی جب ہوئی تو وہ مارا مسلمانوں نے. اب یہ دریا میں سے نکل کے بھاگتے جائیں. تو جب شہر والوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو یعنی ہے اور اندر گھوڑے ڈال دیے ہیں تو گھوڑے ہی گھوڑے نظر آئیں. پانی اپنی طغیانی جو ہے وہ بھول گیا. مسلمان جب دوسرے کنارے پہ نکلے تو جانتے ہو کہ ایرانی کیا کہتے تھے
کہتے تھے دیو آ گئے، یہ کوئی جن، یہ جن ہے، انسان تو ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تاریخ الامم والملوک جلد 100 صفحہ 124۔ پکار اٹھے یہ دیو ہیں، یہ دیو ہیں۔ حضرت سلمان المحمدی نے 3 روز جو قلعے میں فوج تھی ان سے گفتگو آپ نے کی کہ امن ہو جائے، لڑائی نہ ہو، بندے نہ مرے۔ تو آپ نے جا کر وہی شرائط رکھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام تو ہم قبول نہیں کرتے، البتہ دوسری شرط ہمیں قبول ہے، جزیہ ہم دیں گے، ٹیکس ہم دیں گے۔ اللہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ بس یہ مدائن کا فتح ہونا تھا، مسلمانوں پر دنیا کے دروازے کھل گئے، بہت دولت ان کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان اب وہاں رہنے لگے۔ مدائن کی آب و ہوا مجاہدین کو راس نہیں آئی، مجاہدین مسلمان جو تھے وہ بیمار ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیام بھیجا سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کو، حضرت سلمان المحمدی اور حذیفہ بن الجمان، ان کو بولو کہ جائیں اور مسلمانوں کے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کریں۔ اب وہ تلاش کرنے لگے۔ حضرت سلمان جگہ تلاش کرتے 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 دریائے فرات کے مغربی کنارے تک پہنچ گئے، کوفے ایک ہی جگہ پہ۔ حضرت حذیفہ تلاش کرتے کرتے مشرقی کنارے پر پہنچ گئے، کوفہ تک۔ یعنی دونوں ایک مشرقی ایک مغربی کنارے سے چلے، ایک مشرقی، پہنچے ایک ہی جگہ پہ، کوفہ۔ تو آپ بتائیے جنہوں نے 350 سال عمر کہا ہے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 331 سال تھی، تو یہ کیا اتنا لمبا طویل سفر کر رہے ہیں؟ مدائن کی گورنری آپ کو دے دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لوگ زیادہ تر فارسی بولتے تھے اور آپ اس زبان کو جانتے تھے۔ تو اب یہ حصہ بھی تصوف کے شائقین و محبین کے لیے بڑی دلچسپی رکھتا ہے، اور ساتھ میں آج کے جو مسلمان حکمران ہیں ان کے لیے بھی۔ حضرت عمر کی کامیابی کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ عہدہ پہ اسی کو بٹھاتے تھے جو اس کا اہل ہوتا تھا۔ حضرت سلمان کو تورات آتی تھی، زبور آتی تھی، زند پازند آتی تھی، قرآن و حدیث کے عالم تھے، فارسی کے ماہر تھے، تو اصرار کر کے آپ کو مدائن کا گورنر بنا۔ کہا ضرورت ہے، آپ نہیں بننا چاہیے، نہیں ضرورت ہے آپ کی، کہتے اچھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری کامیابی کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ جس کو کوئی عہدہ دیتے تھے سب سے پہلے پوچھتے تھے بتاؤ بھائی تمہارے پاس اثاثے کتنے ہیں، کتنے مکان ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنی بکری ہیں، کتنے غلام ہیں، یہ سارے بتاؤ۔ وہ لکھ لیتے، اس کے بعد پھر اس کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تنہا آپ اس کی اچھی خاصی مقرر کرتے تھے۔ پھر جب وہ معزول ہوتا تھا یا وہ عہدے سے فارغ ہوتا تھا، ریٹائر ہوتا تھا، اس کے بعد پھر بلایا جاتا تھا، آئیے آپ حساب دیجئے، آپ کے پاس اس وقت کتنے مکان ہیں، کتنے غلام ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنی بکری ہیں، کتنی یہ چیزیں کتنی ہیں۔ تو پھر جب وہ بڑھتی تھی تو پھر آپ اس کو میچ کرتے تھے کہ اس کی جو تنخواہ دی گئی ہے اس تنخواہ میں یہ خرچے نکال کر کیا وہ یہ چیزیں خرید سکتا ہے؟ تو اگر جواب ٹھیک ہے تو وہ چیزیں دے دی جاتی، ورنہ وہ چیزیں اس سے لے کر بیت المال میں رکھ دی جاتی۔ لیکن آپ کا دور گورنری جو ہے وہ بالکل الٹ ہوا۔ جب گورنر بنے تب بھی پاس کچھ نہ تھا، اور جب آپ گورنری سے ہٹے تب بھی پاس کچھ نہیں تھا، اور جو آپ کو سالانہ وظیفہ ملتا تھا وہ آپ اسی دن ہی 2-3 دن کے اندر بانٹ دیا کرتے۔ سرکاری اقامت گاہ میں کبھی نہ ٹھہرے، مسجد میں ہی بستر لگا لیتے۔ اب مسجد میں عام آدمی تو سو نہیں سکتا، تو آپ امامت کروایا کرتے، نویت سنت الاعتکاف، مسجد میں ہی پڑے رہتے۔ اور بستر کیا تھا آپ کا؟ ایک چادر، وہی اوڑھنا، وہی بچھونا۔ اب آ جائیے تصوف والے آ جائیے، اب ایک ہی چادر اوڑھنا اور بچھونا، وہی اوپر وہی نیچے، اور اسی چادر کو لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ کے دن خطبہ پڑھاتے تھے۔ اور لباس کی وجہ سے ہی اجنبی لوگ آپ کو گورنر نہیں بلکہ غلام سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جو شام سے آیا تھا، اجنبی تھا، اس کے پاس انجیر تھی، انجیر کی گٹھڑی اس نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا غلام ہے، انجیر کی گٹھڑی اٹھوا دی، کہنے لگا چلو ہمارے مقام پہ چھوڑ کر آؤ۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے چلتے۔ وہ جو ہی آپ بازار میں سے گزرے تو ہر آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سلام کرنے لگ گیا۔ تو آپ اسے پوچھتے بھائی یہ سارے ان کو سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے یہ صحابی مصطفیٰ سلمان المحمدی ہیں، گورنر ہیں یہاں کے۔ آدمی ایک دم چونک گیا، کہنے لگا معافی مانگ لگا، حضور رکھ دیجئے، گٹھڑی مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آپ کو کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں، اب ہم منزل پہ پہنچا کر آئیں گے، کیوں؟ ہم نے وعدہ کیا ہے بھائی، ہم گورنر اسی لیے تو بنے ہیں کہ تمہاری خدمت کریں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ صوفیہ، اولیاء۔ یہ تصوف میں ملے گا، ولیوں کی دشمنی کرنے والوں کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ تو جب بھی کبھی حاکم بنے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے خدمت کروائی ہے،
تو آپ مدائن میں رہتے ہوئے قرآن پڑھاتے، حدیث لوگوں کو سکھاتے، نبی کے فرامین یاد کرواتے، مجاہدانہ سرگرمیاں کم ہوئیں تو تدریس شروع کر دی۔ حضرت معاذ بن جبل کہا کرتے تھے علم سیکھنا ہے تو سلمان الفارسی کے پاس جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری دور ہے، آپ کا من چاہا کہ نبی کی سنت پر بھی عمل کر لوں، میں شادی کر لوں۔ عرب میں پیغامات پہنچائے لیکن عرب والوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا ہوگا۔ آپ کی شادی جو ہے پھر مدائن میں ہوئی۔ آپ کا جب نکاح ہو گیا، آپ گئے تو سامان دیکھا، فرمایا یہ کیسا سامان ہے؟ کہنے لگے یہ جہیز ہے۔ فرمانے لگے میرے خلیل، میرے دوست، میرے نبی نے ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے، مجھے یہ سامان نہیں چاہیے، سامان واپس کر دیا۔ شادی کی رات دونوں میاں بیوی پہلے نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کی پیشانی کو پکڑ کر برکت کی دعا کی۔ آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن الیمان نے کہا سلمان میں تمہارے مزاج کو سمجھتا ہوں، اب اپنے مکان کا بندوبست کرو، میں مکان بنوا دیتا ہوں، سسرال میں تو اب نہیں رہو گے زیادہ دیر۔ کہنے لگے ہم بتاؤ کیسا مکان بناؤ گے اگر تم میرے مزاج کو سمجھتے ہو؟ کہنے لگے میں مکان ایسا بناؤں گا کہ کھڑے ہو گئے تو سر چھت پہ لگے اور جب لیٹو تو پاؤں دیوار کو لگیں۔ کہنے لگے ہاں واقعی تم نے میرے دل کی بات کی۔ تو آپ کا ایسا ہی مکان بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ ایک کی شادی جو ہے وہ اصفہان میں ہوئی اور 2 کا جو ہے بایا جو ہے وہ مصر میں۔ حضرت ابو درداء جو آپ کے بھائی بنا گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات 32 ہجری میں ہوئی۔ بھائی ابو درداء کا وصال ہو گیا، آپ تعزیت کے لیے شام گئے، پیدل گئے، اونچا ایرانی پاجامہ پہنا ہوا ہے اور اوپر ایک چادر ہے۔ اب آپ ہی بتائیے جنہوں نے 350 سال عمر بتائی ہے، اس حساب سے 32 ہجری میں 347 سال آپ کی عمر ہو جاتی ہے، تو آپ پیدل کیسے جائیں گے؟ کیونکہ عمر تو لمبی ہو سکتی ہے، کیا طاقت بھی لمبی ہو سکتی ہے؟ عمریں تو لمبی ہوتی ہیں لیکن طاقت تو 33 سال کی نہیں رہتی نا۔ آپ سے روایات کی تعداد 64 ہے، کچھ برکت کے لیے آپ کو سناتا ہوں، اور یہ بھی تصوف کے اندر بہت ضروری ہے، سب لوگ اسے بڑے دھیان سے سنیے۔ المصنف کتاب کا نام ہے اور جامع الاحادیث کے اندر بھی یہ ہے۔ حضرت سلمان الفارسی کہتے ہیں جب ولی کامل مرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے خوش آمدید کہا جاتا ہے اور خوشخبری سنائی جاتی ہے، تم سے اللہ راضی اور جنت کی بشارت، اس لیے ہم ولی کی قبر پہ جاتے ہیں۔ تیرے جنازے کے شرکاء کو بخش دیا، نماز جنازہ پڑھنے والوں کی دعا اور گواہی دینے والوں کی گواہی قبول ہوئی۔ سلمان الفارسی فرماتے ہیں یہ پہلی خوشخبری اسے بتائی۔ کتاب الزہد ابن مبارک سلمان المحمدی سے روایت ہے، ان ارواح المؤمنین فی برزخ من الارض حیث شاءت والنفس الکافر فی سجین۔ مسلمانوں کی ارواح زمین کے برزخ میں ہے، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، اور کافر کی ارواح سجین میں مقید ہے، قید ہے۔ مسند امام احمد کنز المال میں اور ترغیب و ترہیب میں اور مجموع الزوائد میں بھی ہے۔ یہ آپ سے یہ حدیث روایت ہے، ماہ رمضان میں 4 باتوں کی کثرت کرو، 2 باتیں وہ جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، اور 2 وہ جس کی تمہیں ہر وقت ضرورت ہے۔ جن سے رب راضی ہوتا ہے وہ کلمہ شہادت اور استغفار ہے۔ تو رمضان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور استغفار جو بھی آپ کو آتا ہے، اور 2 جن کی تمہیں ضرورت ہے وہ اللہ سے جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ۔ کیسی گفتگو ہے پیاری ہمارے لیے۔ اور بائحقی شریف جلد 2 صفحہ 94 پہ سلمان الفارسی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں روزے دار کا روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا اور دوزخ سے آزاد کرے گا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دے گا۔ اور آپ سے دوسری حدیث جو طبرانی میں ہے، جس نے حلال روزی سے روزہ افطار کروایا تو رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے اور لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام اسے آ کر ہاتھ ملائیں گے۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، یہ سلمان الفارسی نے ہم تک پہنچایا حضور کا۔ کنز المال میں حدیث ہے اور جامع الاحادیث میں بھی اس کو نقل کیا۔ سلمان روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی رجب میں 1 دن اور 1 رات ہے، دن کا روزہ رکھنے اور رات کا قیام کرنے کا ثواب 100 برس کے برابر صیام و قیام کا ثواب ہے، اور وہ 27 رجب ہے۔ اور آج کل لوگ 27 رجب کو لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے مسجد۔ سلمان الفارسی
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا لقي اخاه فاخذ بيده تخافت عنهما ذنوبهما. عند الملاقات اگر مسلمان محبت سے دوسرے مسلمان کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اس لیے ہمارے ہاں ہاتھ ملاتے ہیں، اس طرح نہیں کر لیتے یا منہ سے نہیں بلکہ ہاتھ پکڑتے ہیں. یہ ہے حدیث مبارکہ. تو اس پہ عمل کون کرتے ہیں؟ صوفیاء کرام. مسند امام احمد، تاریخ بغداد، جامع صغیر السیوطی، کنز العمال، فتاوی رضویہ جلد 11 صفحہ 178، سلمان الفارسی سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء معلق جو ہے اس کو صرف دعا ٹالتی. اس لیے آپ نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ سختیوں میں دعا قبول کرے وہ نرمی اور خوشحالی میں دعا کثرت سے کرتا رہا کرے. کنز العمال میں ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، پھر نور سے قلم کو پیدا کیا. قلم سے یہ کہا لکھ، تو قلم نے کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور وہاں لکھا گیا محمد مصطفیٰ کے واسطے سے ہی لوں گا، اسی کے واسطے سے ہی دوں گا. آج کل تو لوگ واسطہ بھی چھوڑ گئے اور محمد کی امت تمام امم سے افضل ہے، اور محمد کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بائحقی شریف، معجم الصغیر، طبرانی اور کنز العمال اور مجمع الزوائد سلمان الفارسی روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی احد الحرمین استوجب شفاعتی وکان یوم القیامت من الآمنین. جو مکہ میں یا مدینہ میں کسی ایک میں مر گیا میری شفاعت واجب ہو، امن پانے والوں میں سے ہوگا قیامت کے دن. آپ اسلام کی آپ نے خدمت کی، بہت اسلام کو پھیلایا اور اسلام قبول کرنے میں کافی مصائب برداشت کیے، لیکن اب وقت آ گیا آپ کا. آپ بیمار ہوئے 35 ہجری اور سسرال کے گھر میں ہی ہیں. آپ کے آخری لمحات تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. امام حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے ہیں، انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر انہی کے اوپر ہے. امام حسن علیہ السلام نے آپ سے پوچھا ابو عبداللہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی گئے. حلیۃ الاولیاء جلد پہلی صفحہ 196 اس میں ہے کہ آپ سے حضرت سعد بن ابی وقاص ملنے کے لیے آئے، گورنر مدائن، اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آئے. تو امام حسن بھی وہیں ہوں گے. پوچھا ابو عبداللہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کون سی چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ حضور تو آپ سے راضی گئے. جواب سن لیجئے، اور یہ تصوف میں بڑا اہم حصہ ہے. کہنے لگے میں بیماری کی وجہ سے یا خوف مرگ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ حضور نے ہم صحابہ سے عہد لیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کا دنیا میں سامان زیست مسافر کے سامان کے برابر ہوگا. اور مسافر بھی وہ جو سوار ہے، گھڑ سوار نہیں ہوتے، مسافر کے برابر. یہ فکر کھائے جا رہی ہے میں پورا کر پایا ہوں کہ نہیں. بس مسلمانوں اس لیے اتنی محنت کرتا ہوں، بہت ساری کتابیں پڑھتا ہوں، آپ تک تو جو بات پہنچتی ہے کہ آپ کو تصوف کی وہ باتیں مل جائیں جو صوفیاء نے اختیار کی تھی، وہ صحابہ میں ہیں. اب یہ جملہ سن لیجئے کہ حضرت سلمان الفارسی نے پوری زندگی کیسے گزاری ہے. آپ کا مکان تھا، کھڑے ہوتے تھے، چھت کو سر لگتا تھا، لیٹتے تھے تو ٹانگیں لگتی تھی. تو کیا کیا رہے ہیں کہ ہم سے عہد لیا تھا کہ ہر ایک کا دنیا میں سامان زیست یعنی زندگی کا جو سامان ہے وہ کتنا ہوگا جتنا مسافر سوار کا ہوتا ہے. یہ عہد لیا تھا. تو مجھے فکر یہ ہے کہ پتہ نہیں میں وعدہ پورا کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا، اور آج کا بندہ سوچ لے کہ حالت کیا ہوگی. اس کو تو یا کی میرے حال گنجائش ہی کوئی نہیں. یہ تصوف کے اندر فکر ہوتی ہے، یہ صوفیاء کو فکر رہتی ہے. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس پر عمل اولیاء کے دشمنوں نے کیا یا اولیاء و صوفیاء نے کیا؟ اب آپ ہی بتاؤ 72 فرقوں میں سے مان علیہ و صحابی کون ہے؟ کون ہے؟ اولیاء کرام. اسی لیے پلٹو، اولیاء سے اپنی عقیدت کو جوڑو. اس کا مطلب میں یہ نہیں ہے کہ تم اولیاء کو سجدے کرو، قبروں کو سجدے کرو، نہیں. برائیاں ہر شعبے میں داخل ہو چکی ہیں. کیا سٹوروں پہ چوری نہیں ہوتی؟ کیمرے نہیں لگے ہوئے؟ چوری ہوتی ہے نا تو سٹور بند کر دو.
کیا مسجدوں میں برائیاں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں. کتنے کیس پکڑے گئے؟ مسجدیں بند کر دو. دربار ہی کی مخالفت کیوں؟ یہاں وہ اصول کیوں نہیں لاگو ہو رہا جو اصول باقی شعبوں میں لاگو ہو رہے ہیں؟ بچے نافرمان نہیں ہیں؟ بچے جرم نہیں کر رہے ہیں تو شادیاں بند کر دو. نہیں، آپ کہیں گے نہیں ہم بچوں کو سمجھائیں گے، ہم چوروں کو پکڑیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، اس برائی کو روکیں گے. تو پھر دربار کے اوپر کیوں یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے کہ دربار گرا دو؟ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے، دربار ٹھیک ہے، مزار ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آہستہ آہستہ سب لوگ مزارات پہ جائیں گے اور دعائیں مانگیں گے. ابھی جا تو رہے ہیں، شروع ہو گئے. آپ نے آخری ایام میں مدائن کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کہنے پر یہ وصیت کی، جب تم کوئی حکم یا فیصلہ صادر کرو تو اس وقت خدا ترسی تیرے ساتھ رہنی چاہیے. جب مال تقسیم کرو اس وقت تقوی تیرے ساتھ رہنا چاہیے. جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو خوف خدا تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. طبقات ابن سعد نے یہ بھی نقل کیا کہ آپ کے پاس تیمارداری کو آئے ہوئے لوگوں سے کہا، تمہاری جب موت آئے تو کوشش کرو کہ تم سفر کر رہے ہو حج کا یا عمرہ کا، یا قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہو. ایسی حالت میں کبھی تمہاری موت نہ آئے کہ تم گناہ میں مبتلا ہو یا تم نے خیانت کی ہو. اس لیے میں اپنے سارے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہو تو تلاوت نعت لگایا کرو. بس سفر میں جا رہے ہو تلاوت اور نعت لگایا کرو. لوگ چلے گئے تیمارداری کر کے، سب بڑے بڑے آدمی جو ہیں چلے گئے. رات ہوئی تو بیوی کو بلایا. بیوی سے بولے وہ چیز لاؤ جو میں نے تمہیں دی تھی کہ تم سنبھال کے رکھنا. وہ مہر لگی ہوئی کستوری کی تھیلی تھی. آپ نے فرمایا اسے کھولو. اس میں سے کستوری نکالی. آپ نے کہا پانی کا پیالہ لاؤ. ایک جگہ ہے کہ آپ نے خود گھولی، دوسری ہے کہ اپنے بیوی سے کہا کہ اس کو گھول دو. جب وہ پانی میں ملائی تو آپ نے فرمایا اس کو میرے گرد، میری چار پائی کے گرد چھڑک دو، کیونکہ اب وہ مخلوق آنے والی ہے اللہ کی کہ جو روٹی تو نہیں کھاتی لیکن خوشبو کو محسوس کرتی. تو فرشتے آپ کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. اس لیے نماز پڑھنے جب جا کرو عطر لگایا کرو. بیوی نے چھڑک دیا اور آپ نے فرمایا جس کمرے میں تھے وہ آپ کے سسرال کا کمرہ ہے، آپ کا نہیں. آپ نے فرمایا 4 دروازے ہیں، چاروں کے چاروں کھول دو. چاروں دروازے کھول دیے اور آپ نے بیوی سے کہا کہ تم چلی جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد آنا، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. کہ زوجہ آپ کی کہتی ہے کہ میں نیچے چلی گئی. کچھ دیر کے بعد جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور روح آپ خیرات کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. پورے مدائن میں خبر پھیل گئی. حضرت سلمان الفارسی الخیر المحمدی طاہر پاک دنیا سے رخصت ہو گئے. فارسی، عبرانی اور سریانی عربی کا ماہر، زہد کا امام، صاحب صفا کا ساتھی، نبی کا محب چلا گیا. گورنر مدائن رہے، کئی جنگوں سے مال غنیمت لیا ہوگا. وظیفہ بھی رہا تھا، مگر سامان کیا چھوڑا آپ نے؟ سن لیجئے سامان کیا چھوڑا آپ نے. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 14 درہم کے قریب مالیت تھی ساری جو چیزیں آپ نے چھوڑی. آپ کی نماز جنازہ ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام نے، جو مولا علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے پڑھائی. حضرت حضور نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان المحمدی کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا تھا. تو اب کوئی اہل بیت کا فرد ہی آ کر پڑھائے. امام حسن موجود تھے تو بس پھر آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا. آپ کا مزار پرانوار شواہد و قرائن اور دلائل سے یہی پایا ثبوت تک پہنچتا ہے کہ وہ مدائن میں ہے. اللہ تعالیٰ اور رحمتیں جو ہیں وہ نازل فرمائے. آپ کی عمر کیا تھی جب آپ دنیا سے گئے؟ کچھ کہتے ہیں 250 سال، کچھ بتاتے ہیں کہ 350 سال، کچھ نے 400 سال بھی بتائی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ کی عمر 35 سال گزری ہے. جی، کلمہ پڑھنے کے بعد 35 سال صرف گزری ہے آپ کی عمر. تو معلوم ہوا کہ 315 سال کے تھے جب حضور سے ملے. تو بعد کے کام، ان کاموں میں طاقت مطلوبہ کا ہونا یہ ظاہری طور پر 300 سال سے زائد عمر کے آدمی کے لیے معمول نہیں ہے. 315، اگر آپ کی عمر 350 سال ہو تو جب حضور سے ملے تو 315 سال کے تھے. اب 315 سال کے بعد جو آپ نے کام کیے ہیں اس کے لیے جو مطلوبہ طاقت ہے وہ اس عمر میں نہیں پائی جاتی، معمول نہیں ہے.
اور جب شادی ہو رہی ہے تب آپ کی عمر تقریباً 331 سال بنتی ہے اس حوالے سے. تو آپ کی 3 بیٹیاں بھی ہوئیں. یہی وجہ ہے کہ حافظ ذہبی کو اپنے قول سے رجوع کرنا پڑا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ثم رجعت عن ذلك وظهر لي انه ما زاد على الثمانين. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر رجوع کر لیا اور مجھ پر ظاہر ہوا کہ آپ کی عمر ٹوٹل 80 سال بنتی ہے، 87-80 کے قریب بنتی ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی نے تمام اعتراضات کا ایک جواب دیا کہ آپ کی عمر خارق عادت تھی. آپ کی بات ٹھیک ہے، معجزہ، کرامت، خارق عادت میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر میرے ذہن میں آتا ہے کہ عمر بڑھانے کا فائدہ تب تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد 315 سال آپ کی عمر ہوتی. پھر کو سمجھ میں آتی. جتنی بھی عمر بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد 32-35 ہی بنتی ہے. عمر زائدہ ہونے پہ اعتراض نہیں ہے. وہ آج بھی کئی لوگ 100 سال کے ہیں، 200 سال کے ہیں. اب 1400 سالہ دور کے اندر ایک کویشچن ہے کہ جب کسی کی عمر بڑھتی ہے تو کیا طاقت بھی بڑھتی ہے ساتھ؟ یہ اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ عمر بڑھی، 200 سال ہو جائے، 300 سال ہو جائے، تو کیا 300 سال یا 350 سال جس بندے کی عمر ہے کیا اس کی طاقت 33 سال کی ہے؟ نہیں، طاقت تو کم ہوتی ہے نا. عمر میں تو اختلاف رہے گا. ہمارے لیے حضرت سلمان المحمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمحہ ہمارے ہزاروں سال سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.